کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، پورے قد سے اب تمہارا یہ کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم۔ اب اس میں طلب اور بٹن ہیرے کے لگا دیے جائیں، اور وہ ہے 2 لاکھ کے، تو یہ لباس کتنے کا ہو گیا؟ 2 لاکھ سے اوپر کا ہو گیا یہ۔ اب یہ بتاؤ کہ اس میں قیمتی چیز کیا ہے؟ جو ہیرا ہے۔ اگر وہ ہیرے کپڑے سے نکال لو تو یہ 200 روپے کا بھی نہیں رہا، اور وہ لگ گئے تو یہ 2 لاکھ کا ہوا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو قیمت کس کی ہوئی؟ ہیرے کی ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور رب کا ہیرا ہے۔ اب جس زمین میں وہ ہیرا ہوگا تو اس کی قیمت تو زمین اور آسمان سے زیادہ ہو گئی نا اس زمین کی، تو کعبے کی کیا حیثیت رہ گئی پھر؟ اس کا مشتاق بن کے گیا بھیا، اس کا مشتاق ہوا اس لیے وہ کعبے کا کعبہ ہوا، کیونکہ کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آپ جس زمین پر ہوں گے وہ زمین سب سے قیمتی ہوگی، چاہے وہ عرش ہو چاہے وہ فرش ہو۔ یعنی مدینہ شریف جانے کے لیے کیا سالک جانا چاہیے یا اپنے شیخ سے اجازت لیں؟ سالک کو تو جاتے ہی، سالک کو تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہو پاتی بیچارے کی کہ وہ جائے گا۔ آئی نا سمجھ، بس یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ مقصد یہ کہ سالک تو بیچارہ مخلوق الحال ہوتا ہے، ظاہر اس بات سے خالی ہو جائیں گے۔ خالی ہوتا ہے، وہ کیسے جاتا ہے؟ وہ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی روح کو آخرت میں بھیجتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ جب وہ روح کو اپنی خدمت میں بھیجتا ہے آپ کی، تو روح آپ کا دیدار کرتی ہے، وہ وہاں جانے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو شفقت فرماتے ہیں، جب وہ دیدار کرنا چاہتا ہے آپ کا، تو جہاں وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کی محبت اور آپ کی عنایت اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ استاد قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا اور اپنی کتاب میں بھی لکھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت ہوتی تو مجھے باقاعدہ مدینہ شریف لے جایا جاتا، سارے حجاب ہٹ جاتے اور حضور کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی۔ وہی بات ہے نا۔ آئی نا، اب جو لوگ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، تو اب بات اصل یہ ہے کہ بھیا پیسے کون سے تھے؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ان پیسوں سے تو آتا ہے تو ان پیسوں کو تو ضائع کر دے، مت آ، وہیں رہے۔ اور جو جاتے ہیں تو وہ ان کو بلانے میں تھوڑی جاتے ہیں، تو اپنے پیسے سے جاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ حاضری اسی کی ہوتی ہے جس کا بلاوا، یہ سب کو تسلی ہے،
ہاں وہ غالب کا شعر ہے نا، کہتے جانتے ہیں جنت کی حقیقت غالب، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا. ہاں وہی نا، ہر قسم کا کمانے والا یہی کہہ رہا تھا جی ابھی تو گرم ہو گیا. ہاں دیکھو ایک بات ہے، وہ بارگاہ کریم ہے. آئی سمجھ میں بات؟ جو ان سے محبت کرے، جو ان پہ پیسے خرچ کرے، جو چلا جائے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ بات ہے کہ وہ کس سے کرتے ہیں. بات وہیں آ گئی، کل ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ حکم اللہ، جیسے یہودیوں نے کہا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کہہ دو اے نبی ان سے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ اور اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، یہ حکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے. تو بات یہی ہے، اپنی نہ کہے جاؤ، اپنی نہ کہہ جاؤ یہودیوں والی. کئی آدمی ایسے جو مدینے جاتے ہیں ان سے ہے، لوگ اپنی اپنی بات ہے، اپنی بھی کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے رسول نہیں ملتا، رسول کو چھوڑ کے خدا نہیں ملے گا. آئی نا سمجھ بس؟ کیونکہ جب خدا رسول کی رکھتا ہے تو پھر رسول بھی خدا کی رکھتے ہیں. ہاں وہ کہتا ہے نا کہ نبی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، تو نبی کہہ دیں گے جو تیرا نہیں وہ میرا ہے. یہ جو اللہ والے جاتے ہیں اس کو پھر بلائے جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی جو جاتے ہیں. ایک بات بتا دوں، جو خواص ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے ہمیں جانا ہے. ہاں وہ کبھی نہیں کہتے یار ہمارے لیے کچھ کرو، ہم جائیں یا ہم جائیں یا ہمارے پیسے اکٹھے کرو یا کچھ کرو، یا ان کی خواہش ہو یہ کہ یار مجھے وہاں جانا ہے. نہیں کہتے وہ لوگ، اس لیے کہ وہ تو حکم کے تابع ہیں. جب وہ کہیں گے بلا ہاں آؤ تو پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں، اسباب بن جائیں گے. اور جب یہ اسباب بنائے وہ کہیں گے نہیں آؤ. بات صرف یہی ہے کہ خواص کے مجھ سے کبھی نہیں نکلے گا میں جاؤں. آئی نا سر؟ تم بات یہ ہے کہ تم دیواریں دیکھ کے آتے ہو، وہ رسول اللہ سے مل کر آتے ہیں. اور وہ بارگاہ کو اتنی آسان یا اتنی معمولی نہیں ہے کہ ہر غیرہ غیرہ ملنے چلا ہے چلو آ جاؤ. آئی نا سمجھ بات؟ وہ عاشقوں کے لیے ہے وہ بارگاہ. ہاں باقی مکے بھی تو جاتے ہو، دیواریں دیکھ کے آ جاتے ہو. ہاں ہندوؤں میں ایک مثال تھی، نیت کی بات کر رہا ہوں، جو کمال مثال ہے انہوں نے دی. کہ ایک پنڈت تیرتھ کے لیے جا رہے تھے. سمجھو نا تیرتھ کیا کہتے ہیں، پہلے بھی آپ نے ایک دو دفعہ کیا ہے نا؟ تیرتھ گنگا اور جمنا کا پانی ہے، یہ اس میں نہاتے ہیں گنگا میں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا عمرہ کرنے گئے ہم، تو کہتے ہیں گناہ بخشے گئے بھائی حج کر کے آئے. تو وہ تیرتھ کر کے آئے، ہم نے غسل لگا، اس کے گناہ پاپ دھل گئے سارے گنگا میں گئے ہوئے، وہ نکل کے بغیر پاپ کے نکل آیا باہر. اشنان بھی کہتے ہیں وہ لوگ. آئی نا سمجھ بات؟ تو وہ جا رہا تھا، تو بھگت کبیر کا بیٹا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اچھا نام تھا اس کا، دیوداس. تو دیوداس کے پاس وہ آیا. دیوداس جو تھا نا یہ چمڑا رنگتا تھا، چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، چمڑا رنگتا تھا. تو جس میں پانی بھگو جاتا ہے چمڑے کے کنڈ جو کہلاتے ہیں، وہ سب سے ناپاک پانی ہوتا ہے دنیا کا، اس سے زیادہ ناپاک پانی کوئی نہیں ہوتا. ہاں سب سے برا پانی ہے وہ. آئی نا؟ اگر آپ اس میں ہاتھ ڈال دو تو آپ کو غسل کی ضرورت ہے، اتنا گندا پانی ہے.
تو اب ہوا کیا کہ وہ پنڈت کا دوست تھا دیوداس. تو دیوداس کے بعد جیسے ہمارے یہاں عمرے میں جاتے ہیں نا سب ایک دوسرے ہاتھ میں جاتے ہیں تو ملتے ہیں گلے ملتے ہیں جا کے بھائی معاف کر دینا فرق جا رہے ہیں ذرا دعا کرنا. ایسے وہ لوگ کرتے چیرت پہ جانے کے لیے. تو پنڈت آئے دیوداس سے ملنے کے لیے, اس سے گلے والے ملے اور کہنے لگے دیوداس میں جا رہا ہوں میرے لیے دعا کریو. ابے کہنے یار پنڈت تو وہاں جا رہا ہے گنگا میاں پر, تو میرا بھی ایک کام کر رہی ہے جو. میں کہا کیا؟ اس نے کہا یہ روپیہ دے اور یہ گنگا میاں کو دان کر دیو میری طرف سے. لیکن جب تو اشنان کر رہا ہو یعنی کہ نہا رہا ہو گنگا میں, تو جب تو کہیو کہ گنگا میاں یہ دیوداس نے تیرے لیے دان بھیجا ہے, اس کو قبول کر لے. تو ایک ہاتھ باہر آئے گا, جب ہاتھ باہر آئے تو یہ روپیہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیو, اور اگر نہیں آئے نا ہاتھ باہر تو یہ روپیہ پانی میں مت ڈالیو, خواہ ضائع مت کریو, یہ لے آئیو. میں نے کہا اچھا. اب پنڈت گئے نہائے دھوئے, جب یہ پاک ہو گئے تو انہوں نے پھر گنگا میاں کو آواز دی کہ دیوداس نے روپیہ بھیجا. ایک ہاتھ باہر آ گیا عورت کا, اس میں 2 کنگن پڑے ہوئے تھے ہاتھ میں. اس نے روپیہ جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ دیوداس نے دیا. اس نے کہا اچھا ہماری طرف سے بھی دیوداس کو نا ایک تحفہ دینا. اس نے اپنا ایک کنگن نکالا اپنے ہاتھ سے اور پنڈت کو دے دیا کہ یہ ہماری طرف سے دیوداس کو دینا. بات ختم ہو گئی. پنڈت کنگن لے کے آ گئے. جب دیوداس کے پاس پہنچے تو دیوداس نے سارا حال احوال پوچھا. اس نے بولا یار دیوداس تیری بات واقعی کمال کی تھی بھائی, کیا کہنے ایسے سے ہوگا وغیرہ. پھر کہنا اس نے بھی تیرے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ کنگن. ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یار یہ میرے کس کام کا, ابھی نہ میری بیوی نہ بچے, میں کیا کروں گا اس کا. پنڈت تو رکھ لے, اپنی بیوی کو دے دیو. پنڈت جو تھے وہ ڈھک کے اور لالچ میں آ گا. ہم نے کہا یار اتنا خوبصورت کنگن ہے, یہ تو اگر میں مہارانی کو دوں گا تو کچھ انعام بھی مل جائے گا. یہ پنڈت میرے یہ کنگن میرے کس کام کے آئے گا. کنگن جو تھا وہ آگے لے گئی. اب جب یہ مہاراج کے دربار میں پہنچے تو مہارانی اور مہاراج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مہاراج نے پوچھا کہ پنڈت جی کیا ہوا, ہمارے لیے کچھ تم نے دعا ہوا کری؟ کہنے لگے سرکار جو آپ نے دان کیا وہ دان بھی کیا میں نے دیا, اور آپ کے لیے بہت دعا بھی کری گنگا میاں سے. اور مہارانی نے کہا پوچھا کہ ہمارے لیے کیا کرا تم نے پنڈت؟ ارے کہنے لگے مہارانی آپ کے لیے تو گنگا میاں نے تحفہ بھیجا ہے. انہوں نے کہا میرے لیے کیا بھیجا گنگا میاں نے؟ انہوں نے بولا یہ کنگن. اب وہ کنگن جو تھا بڑا خوبصورت تھا, رانی نے پہنا, اس کے ہاتھ میں پورا آ گیا. اب وہ کہنے لگی کنگن تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن راجا سے کہنے لگی مہاراج اگر یہ 2 ہوتے نا تو بڑا خوبصورت لگتے. اب جو تھے مہاراج انہوں نے کہا بھائی اسی کیا فرق پڑتا, پنڈت تو ہمارے ہیں, میں پنڈت کو ہم دوبارہ بھیج دیتے, یہ تو گنگا میاں سے پھر جائیں گے. پنڈت کے روز اڑ گئے. پنڈت سے کہا مہاراج یہ دوسرا نہیں ہو سکتا بھئی, یہ تو ایک ہی ہوتا ہے. اس نے بولا پنڈت سنو, یہ میری بیوی کی خواہش ہے, اگر یہ دوسرا نہیں ہوگا نا تو تم اور تمہارے پورے خاندان کو کولو میں پھیل دوں گا. اب پنڈت کی جان کے لانے پڑ گئے. اب پنڈت نے کہا یہ کیا کروں, بھاگے پنڈت وہی سیدھے دیوداس کے پاس. اور جب دیوداس کے پاس پہنچے وہ کہنے لگے بھائی میں تو بڑی آفت میں آ گیا. دیوداس نے کیا ہو گیا پنڈت؟ اب کہنے لگے تو نے مجھے کنگن دیا تھا بھائی, وہ میں نے مہارانی کو دے دیا, اور تم نے کہنا مہارانی کیوں دیا, اور کہا میں نے کہہ دیا کہ گنگا مائی کا تحفہ ہے یہ. اب یہ بتا دوسرا تو نہیں ہو سکتا. اب وہ دیوداس کہنے لگا بھائی یہ تو گنگا میاں کی مرضی پر ہے, اس میں تیرا کیا دخل ہو میرا. اس نے کہا دیوداس کچھ بھی کر میری جان بچا اور میرے خاندان کی جان بچا. اس نے کہا پنڈت تو پھر تو تجھے تیرتھ میں جانا پڑے گا,
اس نے کہا یہ تو بہت دن لگ جائیں گے، میرے تو خاندان سولی پہ ہے، اور بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ 3 روز میں یہ کنگن چاہیے مجھے، اور سفر تو 30 روز سے بھی زیادہ کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے دیوداس اس کو کہ دیکھ پنڈت، تم مارا گیا نا اس لیے کہ تم من سے نہیں تھا، تن سے تھا۔ کیا؟ تو اس نے کہا پھر کیا کروں، اب تو بتا مجھے۔ اس نے بولا سن، ابھی کرتے ہیں کچھ تیرے لیے ہم۔ اس نے کیا کرا؟ بولا میرا سلو کا لا۔ اس نے سلو کا لگایا، لایا، اس نے روپیہ نکالا اس میں سے، اور اس نے کٹھوت پہ کھڑے ہو کے کہا کہ گنگا میاں، میں روپیہ تجھے دان کر رہا ہوں، قبول کر۔ تو اس کٹھوت میں سے ہاتھ باہر آ گیا، اور اس میں ایک ہی کنگن تھا۔ اس نے روپیہ رکھا اس کے ہاتھ پہ، اور وہ کنگن اس نے اتار کے کہا اے دیوداس یہ میری طرف سے۔ تو وہ وہاں کہتا ہے کہ او پنڈت سن، من چندا تو کٹھوت میں بھی گنگا۔ اگر تیرا دل سیدھا ہو گیا ہو تو پھر کٹھوت میں بھی گنگا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اگر تو واقعی محبت کرنے والا اور تیرا دل سیدھا ہے تو ہر جگہ مدینہ ہے، ہر جگہ مکہ ہے، نہیں تو نہ کہیں مکہ ہے نہ کہیں مدینہ ہے، سب دیواریں گی۔ پھر اب یہاں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دل سیدھا، بس منہ سیدھا کر کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ نیت لے کے جائے، نیت کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دل سیدھا کرنے کب جاتے ہیں؟ وہ تو یہ بتانے جاتے ہیں کہ ہم حاجی ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر صدیق نے حج کیا نا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے۔ اچھا ان میں سے کوئی حاجی نہیں لگا تھا اپنے نام کے ساتھ؟ کہیں لکھا ہو دے گا حاجی ابو بکر صدیق، حاجی عمر۔ اب دیکھیں یہاں الحاج ہوتے ہیں، حاجی تو چھوڑو۔ الحاظ سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہوگی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ حاجی ابھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی مل جائے۔ کمال بات ہے یہ، جنہوں نے واقعی حج کیا تھا وہ حاجی نہیں ہوئے، اور جن کا حج ہی نہیں ہوا وہ سارے حاجی ہیں۔ تو بات صرف یہی ہے کہ بھائی تم تو حاجی ہونے کے لیے جاتے ہو، آئی نا سمجھ بات؟ اللہ کا بندہ بننے تھوڑی جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے دل سیدھے کرتے ہیں اپنے گھر میں، پھر وہ حاجی نہیں رہتے، پھر وہ بندے بن جاتے ہیں۔ یہاں بندے جاتے ہیں اور حاجی بن کر آتے ہیں۔ بھائی حاجی کا مہینہ تو حجاز کا رہنے والا ہے نا، ہے؟ اب حجاز میں اور مکے میں اور بیت اللہ میں تو وہ ابو جہل بھی جاتا تھا، ابو لہب بھی جاتا تھا، کیا پاس نہیں رہتے تھے، پاس ہی رہتے تھے۔ بڑی عجیب باتیں ہیں ہماری، کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ایسی ایسی باتیں کمال کی کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں سے جائے اور وہ بندہ بن کر آ جائے، وہ کہے میں بندہ ہو گیا ہوں، پہچان لینا۔ ہاں جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہ اللہ کے بندے ہو گئے تھے، ہیں؟ جیسے حضرت عمر سے حج کے کرنے کے بعد تو آپ روتے تھے
کہ میں انسان کیوں ہوں، تنکا کیوں نہیں ہوں، کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. صحابہ اکرام جب تلاوت سنتے تھے تو وہ عالم ہوتا تھا کرت میں ان کا کہ وہ روتے روتے گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. آج جاتے ہیں اچھا خاصا بندہ جاتا ہے اور وہ حاجی بن کے آ جاتا ہے، اور جو 2 دفعہ چلا جائے وہ الحاج ہو جاتا ہے. اور کچھ تو ایسے جو سال بھر کے سال بھر جاتے ہیں. قیامت میں لوگ کریں گے، کے گھر کے لیے کریں گے، شادی اپنی تجارت کے لیے کریں گے، تو سب کے سب مطلب بس کوئی جاتا ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے. وہ اس لیے جاتا ہے کہ میرے رب میں نے جو کچھ کیا تھا آپ کو یہاں سے مجھ سے لے لے، مجھے پاک کر کے بھیج دو اور پاک ہی رکھیو، مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھ. اور یہاں سے زیادہ تر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ مجھے حاجی بنا دے. وہ پھر اچھا جو یہاں پر وہ پہلے ایک کام کر رہا تھا نا غلط، وہ آ کے 4 کرے گا. حاجی کی سند ہو گئی اس کے بعد، کیونکہ وہ ہلکا ہو جاتا ہے نا، پیچھے کے سارے اتر جاتے ہیں، نئے بوجھ اٹھانے کے لائق ہو جاتا، تو پھر وہ اور زیادہ جلدی بھاری پن کرتا ہے پیدا، کہتا پتہ نہیں آگے ٹائم ہو نہ ہو زیادہ بھاری ہو جاؤں. تو مقصد یہی ہے کہ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے لوگ دیکھیں کہ 15 دن رکتے ہیں مگر مدینے میں یعنی وہاں پہ دربار مدینے میں آتے بھی نہیں دیتے، ہوٹلوں میں رہ کے کھا پی کر 15 دن ریسٹ کر کے واپس آئے. اس لیے ٹاور میں رہ رہے سامنے حرم ہے. ہاں یہ بھی اچھا دیکھا جائے تو چلو کچھ نہیں ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس مسجد کا دیداری کر لو گے جا کے تم، وہ بھی ایک ثواب کی بات ہے تمہارے لیے، تو کہ تمہیں اس مسجد میں کم سے کم آنے دیا، نصیب ہو گیا. تو یہ اس سے بڑی برائی کیا ہے کہ تم اس مسجد میں بھی گزرے نہیں دیا. ایسا ہے کہ جو وہاں پہ جو بزرگ جاتے ہیں ان کے انوار وہاں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ان سے یعنی متوقع ہونے کی نیت سے جائے کہ میں یہ انوار میرے اندر سرایت کروں گا، تو واقعی اس کے اندر آتے ہیں. دیکھو انما الاعمال بالنیات، عمل کا ذرا نیتوں پر ہی ہے. ایک بزرگ ماں تھے، ان کا نام تھا غلام حسین، انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، 3-4 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال ایک قلعت کے ساتھ گزارے اور روزہ رسول کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. صبح آتے تھے، وہ رات تک وہاں بیٹھے رہتے تھے 11 بجے تک، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے 11 بجے ورد و وظائف کرتے جاتے تھے وہاں سے. 40 سال ان کا معمول یہی رہا، نہ وہ کام کرتے تھے، نہ کماتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے، وہ وہیں بیٹھے رہتے. میں تو جانتا نہیں تھا، ایک ذریعے سے ملاقات ہوئی. تو میں حلیم عادل اور وہ بابر قائم خانی ہیں. ہاں تو بابر کے ذریعے بابر نے کہا، کسی نے مجھ سے کہا، جام تھا نا، یہ کیا نام تھا اس کا، لزبیلا کا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھا، جام یوسف ان سے بڑی یاد کرتا تھا. تو جام یوسف نے کہا مجھ سے کہ میاں صاحب وہاں جاؤ نا تو ملنا ضرور ان سے. میں نے کہا اچھا آپ جائیں گے تو پھر مل لیں گے. تو ہم لوگ گئے وہاں پر، تو وہ بابر کہنے لگا چلو ان سے غلام حسین صاحب سے ملے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ امیر حمزہ وہاں لکھا ہوا ہے ان کے پلر کے اوپر، تو وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ہم جب پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی. سات آدمی بالکل تہمت باندھے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے، میلا سا بیٹھے. ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، بہت اچھی انہوں نے کرے. پھر ہماری دعوت کری، کھانا وانا کھلایا ہمیں، اور کہا کہ جب تک یہاں ہو آپ لوگ مجھ سے ملتے رہو، تو کھانا میرے پاس کھایا کرو شام کا. وہاں بڑی شفقت کری انہوں نے. خیر ملاقات ان سے ہوئی، دوستی ہوئی. تو مجھ سے کہنے لگا حلیم، کہنے کہ میاں صاحب یہ بتاؤ ان سے کیا مانگا جائے. میں نے کہا ایک چیز بتاتا ہوں میں تجھے، اگر وہ تجھے دے دے
تو ان سے کہنا مجھے درود شریف کی اجازت دے دو. ہم لوگ گئے، جو شام کو ہمارا معمول تھا، ہم لوگ وہاں گئے، مغرب کی نماز کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتے، عشاء تک بیٹھے ہو، گپے وپے ہوتی رہتی، عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے، پھر ہم لوگ چلے جاتے. تو اب ہوا کیا کہ جب مغرب نماز پڑھنے کے فارغ ہوئے بیٹھے تو کھجورے وجورے آئے، ان کے وہ چاہنے والے وہاں بہت تھے، عربی ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. وہ کعوہ واوا لے کر آ گئے، کھجورے لے کر آ گئے، بیٹھ گئے، وہ کھجورے سے کھاتے رہے. وہ حلیم کہنے لگا بابا ایک بات کہوں؟ ہاں بولو. کہلے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو. ہاں. کہنے یہ پڑھا کرو، اس سے کہنے یہ پڑھا کرو. تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے ایک چیز کی اجازت دے دو. آپ کیا؟ انہوں نے کہا درود شریف کی اجازت دے دو. میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ چہرہ ایک دم تبدیل ہوگا. نہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ چھوٹتے ہوئے کہنے لگے کل سے میرے پاس نہیں آنا، جاؤ. ہمیں اپنے خاموش بیٹھا رہا، میں نے دیکھتا رہا، میں کچھ بھی نہیں بولا. پھر وہ میری طرف مخاطب ہوئے، سمجھاؤ ان کو. میں نے کہا بابا تمہیں سمجھاؤ، یہ تو سب سے عام چیز پوچھ رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہنے لگے چمار کو ہیرے کا پتہ ہے؟ عام آدمی تو کہنے کے چمار ہے، اسے ہیرے کا کیا پتا. خبردار جو کسی نے مجھ سے درود کی بات کی. کوئی کسی کو اپنی محبت دے سکتا ہے؟ وہ لوگ اٹھ گئے، عشاء کی اذان ہو گئی، تو مجھ سے کہنے لگے دیکھو ہمارا تو یہ سرمایہ ہے، ہم کیسے دے دیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگ رہا تم سے کچھ بھی. پہلے کہ تمہیں بتا سکتا ہوں میں، تم کہو میں اجازت دوں گا اور یہاں بیٹھ کے دے رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بس آئی سمجھ میں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، جب بادشاہ کے دربار میں ہو تو درباری سے کیوں مانگیں گے بھائی؟ سیدھی بات. ہاں ہم کیا ضرورت پڑی ہمیں اجازت؟ ارے ہم تو ان کے لیے آئے تو ان کے لیے آئے. وہ جب مجھے جاتے جاتے پوچھتے رہے، وہ مجھ سے ہر روز پوچھتے، میں نہیں جاتا تھا نا کبھی، ایک دو دن ہم وہاں تقریباً 8 دن رکے تھے، پوچھتے تھے سارے بھائی نہیں آئے. میں جاتا تھا بڑے خوش ہوتے، مجھ سے کہتے تھے جب بھی آؤ میرے پاس ضرور آنا. جب ہم رخصت ہو رہے تھے تو ہمیں وہ باہر مسجد نبوی کے باہر روڈ سے چھوڑنے آئے. لیکن بات کیا ہے، اب کتنی سی بات ہے درود پاک کی، لیکن حقیقتاً بات یہ ہے کہ جوہری کے ہاتھ میں جب ہیرا ہوتا ہے اس کی قیمت کا اس کو اندازہ ہوتا ہے، چماروں کو نہیں ہوتا. اب درود شریف کون نہیں پڑھتا ہم میں سے؟ کسی کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے بے فکر ہو کے پڑھتے رہتے ہیں، بس تسبیح چل رہی ہے، کچھ نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہر کلام کی ایک خاصیت ہے، لیکن اس کی خاصیت کا کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے.
اندازہ نہیں لگا. مسئلہ یہ ہے کہ تم قیمت ہر چیز کی لگا سکتے ہو، لیکن محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ انمول ہوتی ہے. یہ تو رب کی طرف سے تحفہ ہے سرکار عالم کو، یہ تو محبت کے الفاظ ہیں جو اپنے محبوب سے اظہار کر رہا ہے ان الفاظ میں محبت کی. یہ تو رب کا اظہار محبت ہے، اور جو رب کا اظہار محبت ہو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو بندہ تو اس مقام سے نہیں پہنچ سکتا، اس بات تک ہی نہیں پہنچ سکتا کہ یہ حیثیت کیا ہے چیز کی. مزے کی بات یہ ہے کہ جو صحیح معنی میں ولی ہیں نا، بزرگ ہیں، وہ کبھی کسی کو درود کی اجازت ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس مقام کا ہے ہی نہیں جس مقام میں تو اجازت مانگ رہا ہے. اللہ تجھے مسلمان کرنے کے لیے بھی پہلے اپنا ہی نام دلواتا ہے، اپنے حبیب کا نہیں، تاکہ تیری زبان پاک ہو جائے اس کے نام سے، پھر تو اس کے حبیب کا نام لے. ہاں، تو جب تک تیرا اندر پورا پاک نہ ہو جائے تو اس کلام کو مت پڑھ. ہم کتنی بے پرواہی سے پڑھتے ہیں اس کو، ہم لاپرواہ ہیں، ہم اس پہ ہمیں پرواہ ہی نہیں اس کی کیا قیمت ہے. ہم تو بے پرواہ سے، اور جب تم بے پرواہ ہو تو پھر حالت بھی تمہاری وہی ہے. بات وہی ہے کہ تم کسی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم اسی چیز کو تو معرفت کہتے ہیں. معرفت ہے کیا چیز؟ وہ شاعر کا شعر ہے، کہتا ہے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. کہتے ہیں نا محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں. محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. کوئی سجدے کو عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی قیام کو عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے کو عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی منہ اٹھانے کو عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی سر جھکانے کو عبادت سمجھ رہا ہے. عبادت کیا ہے؟ کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اللہ تیری سانس ہی عبادت ہے جو اس نے تجھے دے رکھی ہے، یہ تم نے خود نہیں پیدا کر لی. پہلی بار پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے ایسے جس کے اوپر مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور سر آسمان کے فرش کے نیچے، اور پاؤں جو ہے زمین کے اندر، اور اس کے پر اتنے جتنے مخلوق کی تعداد ہے. اللہ ایک بار وجود کرتا ہے، اللہ اس کو کن دیتا ہے کہ وہ نور کے ذریعے میں غوطہ مارے، اور غوطہ مارنے کے بعد جب وہ اپنے پروں کو چھاڑتا ہے تو پھر اللہ سے فرشتہ پیدا کرواتا ہے، اور وہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ تو پہلی بار. ہاں یہ حدیث ہے، باقاعدہ حدیث ہے یہ. اور یہی تو بات ہے نا کہ کسی بھی ذکر کا کمال یہ نہیں ہے جو درود کا ہے. یہ حدیث آج پہلی بار پڑھ رہے ہیں. کیا سوال کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، سوال ایسا کرو کہ وقت سنیں. نہیں انہوں نے یہ بولا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. تو حدیث یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے ایک دفعہ، تو ایک فرشتہ ہے عرش کے نیچے، وہ ایسا ہے کہ جس کے پر مغرب سے مشرق تک ہے، اور اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں تحت الذرا میں ہے، اور اس کے پر تمام مخلوق کے برابر ہیں.
تو جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کو حکم دیتا ہے کہ تو نور کے دریا میں غوطہ لگا. تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ غوطہ لگا کے نکلتا ہے تو جتنے قطرے اس کے جسم سے جھڑتے ہیں ان سب میں فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں. اب بتاؤ کیا کمال ہے اس درود کی، کیا اہمیت ہے درود کی. ہم یہاں کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، پڑھنے والوں کو بھی کمال ہے، پڑھوانے والوں کو کہتے ہیں چلتے پھرتے بس پڑھتے رہو. تمہیں اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے تو بھائی اس کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ بھائی ذکر بھی تو ہے کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کا بزرگوں نے کہا دبا کے کرو، لیکن جب درود کا معاملہ آتا تو خاموش ہو جاتے. کیوں کہ ہر ایک منزل تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اور مسلمان کی منزل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہے. تو ہر ذکر کا راستہ جو ہے نا پر خطر ہے، لیکن واحد درود کا راستہ ہے جو سیدھا سیدھا اور سب سے نزدیک ہے. اور وہ راستہ ہے جو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، باقی سب رد کر دیے جاتے ہیں. لیکن سلوک کے مراتب پہ نہیں کرا تھا. جب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ڈیوٹی لگا دی یا خود صدر فرما دیتی سارا مراتب پہ کرا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود میں انتخاب کر دیں تو سارا ہی جھگڑا ختم ہو گیا. کیا رہ جاتا؟ ہاں، ساری منزلیں ختم. بات وہی ہے کہ چوٹی میں کبوتر بٹھا کے فارم بھیج دو، پھر تو وہی حال ہے نا، وہ ناقص کو اٹھا کے کامل کر دیتے. درود شفا بہت اچھی چیزیں پڑھنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود شفا پڑھنے کے ٹائم میں نا جسمانی کی بیماری سے زیادہ جو ہے نا دل کی بیماریوں پہ نظر رکھے کہ اللہ اس کو دور کرے. جسمانی بیماریاں تو ترقی کا باعث ہوتی ہیں، گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن دل کی بیماریاں عذاب کے لیے ہوتی ہیں. ہاں، تو بات صرف یہی ہے کہ نعمت تو بڑی عجیب ہے یہ، لیکن بات یہی ہے کہ بھیا جس نے سمجھا اس نے سمجھا، جس نے جانا اس نے جانا، نہیں تو سارا افسانہ. وہ پڑھا جائے کہ جس میں درود اور سلام دی. یہ قرآن کریم میں یہی فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیما. درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی پڑھو. تو پھر وہ درود ابراہیم جو لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم پڑھنا افضل نہیں، کیونکہ درود کا رحمت کا ذکر ہے. لہٰذا ایسا درود پڑھا جائے کہ جس میں درود کے ساتھ ساتھ سلام کرتی ہے. اس کے بارے میں بہت سا درود پڑھنا افضل ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی اس میں حد نہیں ہے، درود بے شمار ہیں. صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سا درود ہو گیا. آئی نا ہمیں بات، اس سے مراد نہیں ہے، مراد کلمات کے ادا کرنے سے نہیں ہے، مراد تو اندر کی محبت سے ہے. محبت کا کیا مقام ہے، لیکن میرے ابو باپ ابو شادی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے. انہوں نے سرکار یہ جو شریف کا خواب بتایا گیا تو آپ کے بلکہ سکھائے گئے پڑتا اس کو پہاڑوں میں چڑھا بہت آپ نے تجربت بیان کی. انہوں نے یا کیا اس کے لیے جو اخلاص سے پڑھے. ہاں یہ تو سب کے لیے ہے، جو اخلاص سے پڑھے گا سوال اللہ ہی جاتا ہے. اخلاص تو ایک کمال ہے، محبت کی ایک الگ بات. پڑھنے میں مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس سے نور ملتا ہی ملتا ہے، لیکن بس ہاں
لیکن اس کو جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنے ادب کے ساتھ، دیکھو ایک بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومن بے ادب نہیں ہوتا. حضرت بیلول دانا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آن کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، رونے لگا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا ہوں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بہت بری حالات میں ہوں اور بہت مخلوق الحال ہوں. آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تجارت کرتا ہوں. ایسے جا ایک کام کر، کالا کپڑا خرید، اپنا گھر بیچ دے، ادھار لے لے، قرض کر لے، جو کچھ ہے جتنا خرید سکتا خرید لے. وہ چلا گیا اور اس نے اپنا گھر بیچ باغ سب کچھ کر اور کالا کپڑا خریدنا شروع کر دیا. سارے شہر سے کالا کپڑا خرید لیا. اب اس کی بیوی کہہ رہی تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا، تجھے جنون ہو گیا کالے کپڑے کا؟ ہاں سب بیچ کے تو کالے کپڑے خرید رہا ہے، یہ کون لے گا تجھ سے؟ اس نے بولا بس مجھے تو بزرگوں نے کہا. اچھا خیر، خرید کر اکٹھا کر لیا. اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑا خریدنے کے بعد جب شہر سے کپڑا ختم ہو گیا تو ایک آدھ دو دن کے بعد رئیس کا انتقال ہو جاتا ہے. شہر کے رئیس کا جب انتقال ہوتا ہے تو سب لوگ اس کا سوگ مناتے ہیں اور اس کے سوگ میں جانے کے لیے کالا کپڑا پہننے کے لیے وہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کالا کپڑا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے. شہر کے تاجر کہتے ہیں ایک ہی آدمی کے پاس کالا کپڑا ہے، اس سے خرید لو. اب سب اس کے پاس آتے ہیں خریدنے کے لیے، وہ اپنی مرضی سے دام لے کے اور بیچتا ہے. اب وہ بہت خوشحال کروڑوں پتی ہو جاتا ہے اس کپڑے سے، خوب ٹھیک ٹھاک اس کو مال دولت ہاتھ لگ جاتا ہے. اب عالیشان گھر بنا لیتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اب ایک گھوڑا بھی رہتا ہے اس کے پاس. اب ایک دن گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں بیلول دانا ریت پہ بیٹھے ہوئے. وہ آتا ہے گھوڑے بیٹھا ہوا پاس، کہتا ہے وہ دیوانے. ہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بتا آپ کیا خریدوں؟ ہاں آپ مسکرا، آپ نے کہا تربوز. وہ چلا گیا، اس نے 100 پیسوں کو تربوز خرید لیا. اب جب سارے پیسے کو تربوز خرید لیے اب تربوز بکے نہ تھے، سڑنے لگے. اب وہ تو دیوالی ہو گیا. اب وہ واپس بھاگا، انہوں نے کہا یار پکڑو کہاں ہے وہ. جب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پکڑا ان کو اور کہنے لگے حضرت آپ نے کیا کرا؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تم نے مجھ سے کہا تربوز خرید لے. میں نے کہا ہاں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے لیکن پہلے تم نے کہا تھا کپڑا خرید، مجھے بڑا منافع ہوا تھا. اب تم نے کہا تربوز خرید، بڑا نقصان ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ جب مشہور ہوئی ہے کہاوت آپ نے فرمایا ہاں 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 کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو مقصد وہی درود کا حال ہے. یہ تو وہ دربار بیلول تھا، وہ دربار رسالت ہے. تو جواب پھر کیا آئے گا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر اس نے کچھ حاصل کرنا ہے تو با ادب ہو جاؤ، نہیں تو ہوئی تو بے ادبی. حال جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ادب کا وہ کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں ادب کریں، لیکن وہ ادب ایسا بتاتے ہیں کہ جو جس سے انسان دور ہو. وہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کو آپ نہ چومیں، ہاتھ بھی نہ لگائیں کیونکہ آپ کے ہاتھ اس قابل نہیں. اور سننے جاریوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے. اس طرح ہر ایک ایسی چیز کا بنی شریف کی کھجور ہم کھا نہیں سکتے کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ قابل نہیں ہیں. تو ادب یہ ہے کہ آپ ان سے دور ہیں. دیکھو تم بت پرست نہیں ہو، دور کرنے کی سازش ہے. تم مومن ہو. ایک بات ہے، ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوچھتے نہیں ہیں اور جس کو پوچھتے ہیں اس کو چومتے نہیں ہیں. تو ہم در و دیوار کو تھوڑی پوچھتے ہیں، ان کو تو چوم سکتے ہیں.
वो देखने का माना जैसे कोई करता है कि وہ تو بھائی آنکھوں پٹی باندھو گے کیا تم؟ ہمارے آگے گناہگار ہیں ہم مقصد یہ ہے کہ چلو تمہاری آنکھیں گناہگار ہیں، پھر تو کوئی مدینہ مکہ نہیں جائے گا تو ویران ہو جائے گا. آپ نے پہلے بڑا اچھا جواب دیا. بہت بڑی سازش ہے. آپ نے یہ بھی جواب دیا تھا کہ سمندر میں آگے جو ہے نا جوڑا لگا کے بالکل دل بدل باقی نہیں رہتا. باقی نہیں رہتا. اور پھر وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں آئے گا تو میرا بات نہیں رہے گا. حضرت باعث بستامی جب حج پہ گئے تو آپ کعبے کے دروازے کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ بڑے کمال الفاظ ہیں آپ کے. آپ فرماتے کہ اے بیت اللہ، میں تیرا طواف کرنے تجھے دیکھنے اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ نے تیرا طواف کیا تھا اور تجھے دیکھا تھا، ورنہ اس پتھر کے گھر میں میرے لیے کچھ نہیں ہے. میں تو رسول اللہ کی اقتدا میں ہوں کہ ان کو کیا نظر آیا تھا، انہوں نے کیا دیکھا تھا، میں اسی سنت پہ آیا ہوں. تو رسول اللہ نے سب کچھ کرایا نا، آج بھی لگایا ہے، تعمیر بھی کی تھی، تو جھگڑا ختم ہو گیا. ہم تو ان کی سنت میں کر رہے ہیں سب کچھ، ہم تو ثواب کے لیے کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ نے کرا تھا. اس میں ایک بات کہ اعلیٰ حضرت عبداللہ نے بڑے اچھے وضاحت فرمائی. اولیاء کرام کے اپنے اپنے آداب ہیں، اپنے اپنے دل کی کیفیت ہے. آپ نے لکھا کہ بعض ایسے بھی محبت کرنے والے اولیاء تھے وہ مدینہ منورہ میں قدم میں نہیں رکھا ہوں، بعد سے ہی وہاں ان کو سودا اور حاضر دینے کے بعد. لیکن یہ ہر شخص کا اپنا قلبی معاملہ ہے، اس کو دوسروں پہ حکم لگائے گا بالکل نہیں، حجت ہے، وہ حجت نہیں ہے وہ. یہ گمراہی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ بعض اولیاء اللہ کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مدینے پہ پہنچے، ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب وہ مدینے پہنچے، اچھا سا لاک ڈاؤن کا ابھی آئے گا تو بتاؤں گا، تو وہ مدینے میں باہر رک گئے شہر میں. اچھا کیا؟ ہاں رک گئے. اب ان سے پوچھا قافلے والوں نے کہ آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کیا ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ نے قدم رکھا اور وہاں میرا پیر پڑ جائے. تو میں یہیں سے جو بھی کچھ ہے دیدار یہیں سے کر لوں گا. اب کیا کمال محبت ہے. ہمارے کو کہنا شروع کر دیا مت جاؤ مدینہ میں. ہاں کیا پتا قدم نہ پڑ جائے تمہارا. ہاں. اب یہ بات جو ہے یہ بات کچھ اور ہے. دیکھو نبی کا قدم جو ہے وہ نورانی تھا. جہاں زمین پہ آپ کا قدم پڑتا تھا وہ زمین نورانی ہو جاتی تھی، وہاں ایک نور ہو جاتا تھا پہلا. اولیاء اللہ کو وہ نور نظر آتا ہے، ان کی اپنی کیفیت ہے وہ. اب ہر آدمی کو نور نظر آتا ہے کیا؟ یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، گالیاں دے دیں ان سے تو پھر کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا نام پاک رسول یعنی کہ ہر چیز کا بہت ساری دور ہو مدینے سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے. ہیں بعض اولیاء تو مدینے سے باہر ہی نہیں آتے تھے. نہیں آتے تھے، بعض جاتے نہیں تھے، بعض نکلتے نہیں تھے. محبت کریں گے اللہ کا. مسئلہ ہے اپنی محبت میں قریب کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو دور کرنا. مجھے تو سازش سمجھ آتی ہے. دیکھو سازش نہیں گمراہی ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کانا یتتبع آثار رسول اللہ اور رسول اللہ کے آثار کی تلاش کیا کرتے. یہاں پہ حضور کا قدم لگاؤ تو قدم لگاؤ، یہاں پہ حضور بیٹھے نمازیں پڑھ رہے ہو. صحابہ کا طریقہ تھا یہ. حضرت عمر اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا. تو بات یہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گمراہی کی حیثیت رکھتی ہیں. ہر ولی کا الگ الگ معاملہ ہے. اب حج پہ تو بہت لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ بہت لوگ جاتے ہیں، اور زیارت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے لیے ہر لوگ جاتے ہیں. دیکھو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ الگ ہی طریقے سے گئے. مچل گئے وہ تو جا کر. ہے نا یہ بات. آپ کا طریقہ یہ الگ تھا بالکل، اور پھر آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا اس کے بعد. تو بات یہی ہے کہ گمراہی کے بہت سارے جو ہے نا ڈھنگ ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ گمراہ بھی بڑے پیار سے کیا جاتا ہے. شیطان بڑا مولوی میں
ہاں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارے الفاظ فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جاہل صوفی شیطان کا تمسخر، کہ شیطان جب چاہتا ہے اس سے مذاق کرتا ہے. آئی نا ہمیں بات؟ تو اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ارے شیطان نے خلل ڈالا، یہ چیز تو بڑی معتبر ہے، تو نے دیکھا اور ہاتھ لگایا، تو اس قابل ہے کیا؟ تم نے کہا نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں. کل پھر سے دور ہو جا. تم نے کہا ٹھیک ہے، جھگڑا ختم ہو گیا. تمہیں آثار سے دور کر دیا تو اعتبار سے دور کر دے گا. کس حد تک دور ہوں گے؟ کیا کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے؟ آخر کہیں جاتے تو ایک دن ایسے ہو جاؤ گے، ایک دن ایسے ہو جاؤ گے، زبان تو گندی ہوتی ہے انسان کی. ایک دن ایسے ہو جاؤ گے تم خود ہی گندے ہو پورے. پھر تو قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤ، قرآن کے الفاظ بھی نہیں پڑھو، درود نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، چلو جان چھوٹی سارے کاموں سے. تجوید کی وجہ سے آیتیں چھوڑ دیں، تجوید سے نہیں آیتیں نہیں پڑھو. اب آیتیں نہیں پڑھتے، درس دیر آیتیں نہیں پڑھو، ترجمہ کر دیں گے. گھاس چڑھانے چلیں گے. نہیں، گھاس چرانے نہیں چلی گئی. بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ ہے بھیڑ. ایک بھیڑ کنویں میں چلتی ہے، آگے چلتی ہے وہ. اچھا مزے کی بات، ان کا امام بھی بھیڑ، وہ خود بھی بھیڑ. آج سکتے بات، اب وہ امام گرا کنویں میں، اب انہیں کھڈا نظر نہیں آئے گا، سب کنویں میں گریں گے امام کے پیچھے کہ یہ راستہ ہے. منزل کو پہنچ گئے سارے اپنے. تو بات یہ ہے کہ بھیا وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ 100 بھیڑوں سے بہتر ایک بھیڑی کے پیچھے چلو. وہ کم سے کم شکار تو سکھا دے گا کیسے کرنا. تو بات اتنی سی ہے کہ بھیا پھر وہی بات آتی ہے یار، بہت ساری حکایتیں سامنے آ جاتی ہیں. کوئی لوگ یہ سوچ سوچ کے نفسیات بھی ہو گئے، شیطان کی حکایت ہم لوگ برے برے یہ سوچ. آئی سمجھ میں بات. ایک شیطان کی بھی حکایت ہے نا ایسی، جو فرعون نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بتائی تھی نا میں نے. آسمان سے پیشاب برسا تھا. فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو ابلیس آ گیا اس کے پاس. اس نے کہا، شیطان نے، اس سے ابلیس نے فرعون سے کہ بھائی جو خدا ہوتا ہے اس کا ایک رسول بھی تو ہوتا ہے. اس نے کہا تو کہنا تم مجھے اپنا رسول بنا لے. تو اس نے کہا جب ان سے بولا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس بات کا بھائی میں تجھے اپنا وہ بنا لوں. اس نے کہا اچھا ایک بات بتا، تو خدا ہے نا؟ ہاں. بولا میں تجھے خدا ایک شرط میں مانوں گا. کہ لے کیا؟ اس کے باغ میں سے وہ گیا، انہوں نے باغ کے سامنے انار توڑا اور اس کا ہاتھ میں لا کے دیا. کہنے لگے انہیں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو خدا ہے، دوبارہ لگا دے اس کو. انہوں نے بولا نہیں یہ تو نہیں لگ سکتا. تو اس نے کہا اگر یہ لگ گیا تو پھر اس نے کیسے؟ اس نے کہا میں بھی لگا دیتا ہوں. تو پھر تو مجھے اپنا رسول بنائے گا؟ اس نے کہا ہاں مجھے منظور ہے. اس نے جا کے لگا دیا. اب وہ دونوں میں معاہدہ ہو گیا تھے. اب ہوا کیا؟ مصر میں ہو گئی کیا سالی بارش نہیں ہو رہی. اب سارے مصر کے لوگ جو ہے نا اس کے فرعون کے محل کے باہر کھڑے ہو کے چلانے لگے. اس نے حامان سے پوچھا اپنے وزیر سے، نے بولا یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اس نے کہا اے خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش برسا، تو خدا ہے. تو یہ گیا محل کی چھت پر. اس نے پوچھا لوگوں سے کیوں شور مچا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی تو خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو بارش تو کروا. اب اس نے فرعون سے پوچھا، قارون سے، ابے کہنے میں کیسے بارش برساؤں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کر، ان سے بول کر میرے رسول سے فریاد کرو، وہ دعا کرے گا تو میں بارش برساؤں گا.
اور اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اتنے میں وہ بھی آ گیا. انہوں نے بولا خداوند جو ہے وہ مشکل میں ہے اس وقت. وہ آ گیا. اس نے آن کے پوچھا. اس نے بولا کہ کیا ہوا, مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے سے بات ہے. ہاں میرا خدا مشکل میں آ گیا اس وقت. تو قوم جو مطالبہ کر رہی ہے. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ان سے بولو جاؤ آج بارش ہوگی. اس نے کہا اچھا مصر کے لوگوں نے کہا بھائی جاؤ ٹھیک ہے آج بارش ہو جائے گی آج رات کو. سب چلے گئے. ان کا دیکھنے میں یہ بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب اس نے شیطان سے پوچھا. اب اس نے کہا یہ بتا بارش کیسے ہوگی؟ اس نے کہا بھائی تو فکر مت کر, تو جا کے محل میں سو آرام سے, بارش ہو جائے گی. اب وہ تو ہم نے چلا گیا. جب رات ہوئی تو شیطان نے اپنی ساری ضروریات کو اکٹھا کر لیا. کہنے سب آ جاؤ. سب آگے پوری ضروریات. انہوں نے کہا سب اوپر چلے جاؤ. سب اوپر چلے گا. انہوں نے کہا سب پیشاب کرو اوپر سے. اب ساری ضروریات اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب جو سی مصر والے ٹپ ٹپ بولے اور بارش ہو گئی, واقعی ہوئی. اب تھوڑی دیر کا جو طاعون پھیلا وہ کمال طاعون. اب جو پتے تھے ہرے وہ بھی جل گئے. کون سی بارش ہو گئی. تو اس نے بولا ہاں وہ اچھا وہ بھی ڈھاٹا باندھے ہوئے. اس نے بولا یہ کیا؟ ہاں اس نے اس کو بلایا اپنے وزیر کو. انہوں نے بولا ہاں مان یہ کیا؟ انہوں نے کہا بولا اس کو بلاؤ کمبخت کو. ہاں یہ جو ہے اس کو بلایا. اس سے پوچھا ابھی یہ کون سی بارش کرائی ہے تو نے؟ اس نے بولا دیکھ بھائی ناراض ہو تو جہاں پر تجھ جیسا خدا اور مجھ جیسا رسول ہوگا وہ باران رحمت بھی ایسی ہوگی. تو بھیا جہاں امام ایسے ہوں گے, امام مقتدی بھی ایسے ہوں گے, اور ان کی حالت بھی ایسی ہوگی, فیض بھی ویسے جاری ہوگا. جھگڑا ختم. اس میں جھگڑا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جو آج ہو رہے ہیں نا, بزرگوں نے اس کی حکایتیں بہت پہلے بیان کی ہیں. آئی نا سر. اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے.